مسلمانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ من جادوگر کے کافروں کی جہاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر سے اس داغ کو صاف کیا گیا کہ ہمارا نبی سلیمان نہ کوئی جادو کرتا اور نہ کوئی کفر کی حرکت، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اس نے ان سے کوئی درجت تو ہو سکتی ہے لیکن کسی خطا پر وہ جمے رہے ایسا ناممکن ہے ہو نہیں، بلکہ شریعت کے خلاف کسی عمل کو وہ برداشت ہی نہیں کرتا، کہیں ہوتا دیکھے تو اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اسی بنیاد پر آپ کو پڑھا ہوگا سورہ کہف کے اندر کہ حضرت خضر سے جب موسیٰ علیہ السلام کا بات ہوا تو حضرت خضر نے صاف کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے کام جو ہوں گے تکوینی ہوں گے، تشریعی نہیں ہوں گے، ظاہر کے اعتبار سے وہ کام شریعت کے خلاف ہوگا، اور نبی کی شان سے بعید ہے کہ اس کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ اسے خاموشی کے ساتھ دیکھے، اس لیے کہ وہ بھی سنت ہوتی ہے۔ تقریر نبی جو ہے وہ سنت ہے، کہ نبی کا طریقہ ہے کہ نبی کے سامنے کوئی کام ہوا، نبی نے دیکھا اور اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس کا مطلب یہ سنت ہے، تو نبی اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا، رہتا ہی وہ۔ تو ایک بار معافی مانگ کے پھر بات چالو رکھی، تیسری بار میں کیا کیا، بات ختم کر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر سے اس بات کو صاف کیا، اور جادو کی حقیقت سے چونکہ جناتوں کے ملنے کی وجہ سے بھی لوگوں نے جادو بہت سیکھ لیا تھا، اور جادو سے وہ لوگ خفیہ اسباب کے ذریعے سے تعجب ہے چیزیں وجود میں لاتے تھے، جس سے لوگ معجزہ اور جادو کے اندر فرق نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو آسمان سے اتارا تاکہ جادو کی حقیقت سے ان کو واقف کر دے، اس کے اصول و ضوابط سے ان کو باخبر کر دے۔ نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو اتارنے کے بعد حضرات اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی آدم میں گناہوں کا زور زیادہ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اوپر اعمال جاتے ہیں، فرشتوں نے جب دیکھا کہ نیچے سے گناہ زیادہ آنے لگے، وہ کہنے لگے کہ کیسی مخلوق ہے کہ اپنے خالق کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی حکم عدولی کرتی ہے، اس کی سرکشی اس سے کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اگر جو قوات شہوانیاں ان کے اندر رکھی گئی ہیں، اگر یہ تمہارے اندر پیدا کر دی جائیں تو تم بھی اس خطرے سے دو چار ہو سکتے ہو۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں لا یعصون اللہ فیما امرہم کا جو سکہ لگا ہوا تھا اس کے خلاف دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم میں سے کچھ نکی کرو جو بہت پرہیزگار متقی اللہ والے، تین کو نکی کی تو ان کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے جو انسانوں کے اندر میں نے رکھی ہے، اور دنیا میں تم جاؤ لوگوں کو تعلیم دو، جھگڑوں کے فیصلے کرو، پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے، تم بچ سکتے ہو کہ نہیں بچ سکتے۔ اور اس میں عزم دے دیا کہ اس کو پڑھ کے شام کو عورت بند کر کے اوپر چلے آنے، کیا کرنے، تین کا تعین ہوا، ان میں سے تینوں آئے زمین پر، ایک نے تو نیچے سے پہلی مرتبہ جا کے کہہ دیا کہ اللہ میں میرے بس کا نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جاؤں۔ اللہ نے قبول کر لیا، اور وہ 500 برس تک کیسے سجدے میں پڑے رہے، اور اس کے بعد کبھی انہوں نے سر اٹھا کر
بارگاہ ہستی کی زیارت نہیں کی شرم کی وجہ۔ ہاروت ماروت دونوں کے دونوں رہے، امتحان کے واسطے بھیجے گئے۔ ایک مرتبہ ایک خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت عورت آئی۔ ایک جب ان دونوں نے دیکھا تو ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جو تیرا حال ہے وہی میرا حال، وہ تیرا حال ہے۔ اور پھر دونوں نے اس عورت سے اپنی خواہش کے پورا کرنے کی رغبت ظاہر۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، میرا شوہر بہت۔ تو انہوں نے طے کیا کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دو تاکہ راضی ہو جائے، راضی ہو کر اپنا مسئلہ ہو جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ شوہر میرا بہت غیرت مند ہے، 2-3 کام ہیں تمہیں کرنے ہوں گے کہ میرا تعلق عیسائیت سے ہے، تمہیں بھی مذہب اختیار کرنا۔ میرا تعلق، پھر میرا شوہر اگر اس کو پتا چلے گا کہ ایسی بات ہے تو بہت غیرت مند ہے، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور میرا ایک بت ہے، اس کو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زنا سے، شرک سے، سب سے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو بچائیے طے کیا۔ خیر وہ تو چلی گئی، وہ تو کیا ہوگی، لیکن ان کے دل میں اس کی محبت اتر گئی۔ انہوں نے اس سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم تو اس سے ملنا چاہتے ہیں، کہنے لگی بڑے شوق سے۔ وقت طے ہو گیا، دسترخوان سجایا اور خود بھی رج کے تیار ہو گئی۔ یہ دونوں حضرات وہاں گئے، کھانا وانا کھایا، اس کے کہنے کے مطابق اس کو سجدہ بھی کر دیا۔ بعد حضرات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اور شراب اس نے پلائی تو شراب بھی پی۔ جب شراب کا نشہ ان پر ہوا تو خبر اس کے کہ اس عورت سے اپنی خواہش پورا کرے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اسم اعظم کو بتاؤ کون سا ہے؟ چنانچہ انہوں نے نشے میں اسم اعظم بھی بتا دیا۔ جب اسم اعظم بتایا تو وہ تو اسم اعظم پڑھ کے چلی گئی آسمان سے، اور خدا نے اس کی صورت بدل کے کیا کر دیا، زہرا نامی جو ہے وہی مست شدہ کیا ہے، ستارہ ہے جو زہرا نامی ابھی آسمان میں سمجھے۔ پھر ان کو جب ہوش آیا کہ تو گڑبڑ ہو، شراب بھی پی ڈالی، شرک بھی کر ڈالا، قتل بھی کر ڈالا، بعض روایت سے کہ زنا بھی انہوں نے کر لیا تھا، کیا کریں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کا دور ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو میں معاف کر۔ ادریس السلام نے کہا کہ بھائی جمعہ تو ہوگا ہی بات، جمعہ بعد ملے کہ اس مرتبہ تو پھر بات نہیں، جواب نہیں ملا، آئندہ جمعہ کو حضرت ادریس السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یا تو دنیا کے عذاب پسند کر لو یا آخرت، کیونکہ فرشتے تھے، سمجھتے تھے آخرت تو ہمیشہ ہمیش کی، اور دنیا آج نہیں تو کل ختم ہونے والی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، دنیا کے عذاب کو پسند کیا، اور انہیں ان کے بالوں سے رسی باندھ کر کسی کنویں کے اندر اونجا لٹکایا ہوا۔ روزانہ فرشتہ آتے اور ان کو کیا کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں، روزانہ فرشتہ آتے ہیں۔ عام طور پہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی کوئی سند تاہم چونکہ محشی نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی اسرائیلی کہتے ہوئے لکھ ڈالا ہے سب، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے جادو کے متعلق جو بات کہنے کی تھی کل عرض کر دی، اسی وجہ سے سبق نہیں ہو سکا۔ یاد رہا تو الحمدللہ، یاد ہے تو آباد ہے، بھول گئے تو برباد۔ یاد رکھیں، یاد ہے تو آباد ہے، بھول گئے تو برباد۔ آگے فرماتے ہیں ان فرشتوں کو جادو کے اصول دیے گئے کہ تمہیں جادو کے اصول بیان کریں تاکہ لوگ جادو اور معجزے کے اندر فرق کریں۔
लेकिन उनसे कहा था कि भाई देखो उनको आजमाइश, अल्लाह ताला तुमको भी इससे आजमाना चाहता है कि तुम हमारी बात पर कितने जमते हो। इसलिए खामखा न खबर में सवाल है, न मैशर में सवाल है, न मीज़ान के पास कोई तुझे पूछेगा कि तूने शहर सीखा कि नहीं सीखा। और अगर इसको तूने गलत इस्तेमाल किया तो खतरा दे तो रहने दे कि नहीं ना हजरत क्या बात करते हो, गलत अपने और गलत और सीखा उन्होंने। और फिर कौन सा सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में क्या हो जाए, झगड़े हो जाए। ये सीखने का क्या मतलब, जब गलत नहीं करना तो ऐसा सीखने की बात सुने, इसको कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगरचे ये असबाब हैं, जादू, वजीफे, मंत्र, जंतर, तंत्र, ये सब के सब क्या है, असबाब है। फैसला और लगाम किसके हाथ में, बोलो, फैसला और लगाम सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है। वो जो तय करेगा वही होगा, उसके सिवा कुछ हो सकता, उसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए फरमाया वमा हुम बिज़ारीन इल्ला बिइज़्नि मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि उनमें का कोई अपने जादू से कोई नफा नहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी मगर अल्लाह की मर्जी से। समझे नहीं? इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर व कुन्तुम ता'लमून। फिर फरमाया वलन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। अरे बात समझ रहे हैं? आज के फिर देखते नहीं, इधर देख के मैं जब खाऊँ तो समझ तो बहुत टाइम की जिंदगी पड़ी। आज क्या देखने की, ये तो 20, 25, 15 आधा घंटा मुश्किल से मौका मिलता, आधा पूरा आशिया देखने की जिंदगी। बात समझे नहीं तुम क्या कहते? अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं होता। इसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा था, समझना चाह रहा था भाई आशिया देखते सब। इस सिलसिले में मैंने आपके सामने मशरिक़ से मगरिब की दूरी की आयत करीमा पढ़ी, लन तमूत नफ्सन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। अब इसमें अल्लाह की इरादे का क्या मतलब, क्या जोड़ है? अब मैं कह जाता और ये आरूफ मारूफ ने वो जोरा को देखते रहते, बात समझने से दूर है। इस बात से मैंने कहा मेरे सबक में कोई हाशिया नहीं। ये तो आपने आया थे कि मुसल्लम एक अल्लाह को कायदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुसल्लम फैसला है, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। कैसा फैसला है? मुसल्लम फैसला। लेकिन अगर कोई, ये तो तय है, अगर कोई आदमी छत के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी करता है तो ये हराम की होती है, और ये मौत इसके लिए वबाल बनेगी। क्या बनेगी? बोलो। हालांकि ये तय था कि इस वक्त छत पर से इसी तरह गिरेगा जैसा ये गिरा, और इसकी मौत इसी तरह से होगी, तो सब ये समझो कि प्लान बना हुआ है। कोई बहुत खूबसूरत मकान बना हो, उसकी हर चीज करीने से रखी हुई हो, तो उसमें तारीफ कड़िया मजूर की नहीं है, किसकी तारीफ है? इसके प्लान बनाने वाले की। ये तो पहले से तय था कि यहाँ ऐसा करना, यहाँ ऐसा करना, इसमें इसका क्या कमाल, इसको सब बना कर दिया। ऐसे ही आप यकीन के साथ समझें कि ये तय था, जो छलांग मार के ऊपर से गिर कर खुदकुशी जिसने की है वो इसी तरह मरता, और ये तय था। लेकिन जो इसकी पकड़ क्यों होगी? सिर्फ इसके इरादे की वजह से।
اگر یہ اللہ کی مرضی سے اس طرح گرتا تو شہیدوں میں ہوتا. گرنا تو طے تھا، گرنا تو اس کی موت کی کوئی دوسری شکل بن ہی نہیں سکتی. ایک آدمی اپنے ارادے سے خودکشی کی نیت سے پل کے اوپر سے اس نے بھسکا مارا، ڈوب کے مر گیا، تو اس کی موت اسی طرح آج اسی وقت میں طے تھی، اسی پل میں طے تھی، اسی وقت اور اسی پل میں. کوئی دنیا کی طاقت اس کو آگے اگر ساری دنیا کی فوج لگا دی جاتی کہ اس میں کوئی خودکشی کر کے نہ مرے تو دنیا کی ساری دنیا کی فوج اسے روک نہ سکتی، اسی طرح مرتا گرتا. اور وہ شہید کہلاتا. کیا کہلاتا؟ میرے آقا نے فرمایا جو ڈوب کر مرے وہ شہید صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب اس پر عذاب ہوگا، وبال ہوگا. اچھے اللہ والے لوگ اس کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. کتنے بھی ڈسپوسلے کر ڈالو، جنتر منتر پڑھ ڈالو، لیکن خدا کی مرضی کے بغیر. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو ان کو آخرت میں نقصان دے. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان سے کوئی نفع کی بات نہیں سیکھتے، اور وہ نقصان والی جادو کا سیکھتے. اور قسم ہے کہ ان لوگوں نے جان لیا، یہودیوں نے، لمن اشتراہ، یہ لمن کا لام جو ہے لام ابتدائیہ ہے، معلقۃ لما قبلھا من العمل، یہ روکنے والا ہے اپنے ما قبلہ کو عمل سے، اور من موصولہ ہے. لمن اشتراہ، تحقیق کے یہ لوگ جان لیا ان لوگوں نے، جن لوگوں نے خریدا اس کو، یعنی پسند کیا، یعنی بدل ڈالا، استبدلہ بکتاب، کہ جنہوں نے بدلا اس کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ جنت میں نہیں. جنت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شراب ہے، شراب ہوئی کہاں ہے؟ کون سی خرید و فروخت ہو رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ کون سی خرید و فروخت؟ فرمایا کہ یاد ہے تو آباد ہے، بھول گئے تو برباد ہے. ابھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں جادو ملا ان کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ مقصد تو کتاب اللہ سے پیٹ بھرنا ہے. اب وہ پیٹ تو جادو سے اس سے بھی اچھا بھرتا ہے. وہ پیٹ جادو سے تو کوئی کسی کو کتاب اللہ کے خلاف مسئلہ بتاؤ تو کوئی 150 دے کے جاتا ہے، اور جادو میں تو جتنے مانگو اتنے ملتے. جادو میں تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. اور جادو کس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بدلے میں اس کو لے لیا. ما لہ من الآخرۃ من خلاق، اس کو جانتے ہیں کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ جنت کا نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا. اے شاہی، یعنی سودا کرنے والے اپنے حصے کا آخرت میں. ان تعلموہ حیث اوجب لہم النار، اگر وہ اس کو سیکھتے ہیں اس بئی طور کے اس نے ان کو جہنم ان کے لیے واجب کر. لو کانوا یعلمون، کاش یہ اس کو جانتے، کاش یہ اس کو جانتے کہ چند منٹ کی زندگی کو آخرت کے بدلآباد کی زندگی پر ہم ترجیح دیں کہ ایسی زندگی کے ایک دن ختم ہوگی، اس کا کنارہ ہے. لیکن جہاں ناکامی اس کے بدلے میں ملے گی وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. لیکن ہم صرف اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہم ظاہر کو باطن پر کیا کر رہے ہیں، ظاہر کو باطن پر کیا کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں. جیسے کسی آدمی کو دل کی بیماری ہے،
ہاڑ کا مریض، دل کی بیماری کسی آدمی. اب ڈاکٹر نے کیا کہ تیل والی چکنی چیزیں، ایسی چیزیں ویسی چیزیں نہ کھانا، لیکن صرف زبان کی اور حلق کی لذت کے واسطے وہ کیا کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے دل کی پرواہ نہیں کرتا، اور مر کے کیا کرتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی کو اپنے ہاتھ کیا اپنی زندگی کی شمع کو بجھا دیتا ہے، اپنی زندگی کی شمع کو اپنے ہاتھ کیا کر دیتا ہے. بات سمجھ لیں. ایسے ہی لوگوں نے 4 دن کی چاندنی کے واسطے ہمیشہ کی آگ اپنے اوپر کیا کر دی، مسلط کر دی، ہمیشہ کی آگ. اور جانتے ہوئے کتاب اللہ میں لکھا ہوا جانتے ہوئے، چنانچہ جب وقت رمضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا تو ان کے ساتھ ان کا امام بھی تھا، ان کے بادشاہ کا، اور اس کا بھائی بھی تھا. اس کے بھائی کو یا کسی کے جانور کو ٹھوکر لگی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ کیسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے جانور کو بھی ٹھوکریں لگتی، نعوذ باللہ. کوئی ایسی بات نہیں. دروازہ بند کو روز کیا چلا آتا ہے یار، فرق پڑ جاتا ہے اس کے آج برابر بند کر اپنے گھنٹے میں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھی؟ تو ٹھوکر دے گی تو اس نے کوئی گستاخی، تو اس کے بھائی نے کہا ارے تو کیا کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے سچے نبی، حالانکہ مقابلہ کرنا آتا ہے حضور سے، اور یہ مین آدمی کہ امام وہ تو اللہ کے سچے نبی ہے. کہ اللہ کے بندے جب تو جانتا ہے سچے نبی ہے تو ان کو کیوں برباد کرتا ہے مانتے ہیں کیا کر. تو اس نے کہا کہ اگر مان لوگا تیرے کو خبر پڑتی ہے بادشاہ نے کتنے 200 بیگھہ زمین دی ہے، کتنی زمینیں دی ہے میرے کو خبر ہے، بنگلہ نے کیس نے بغیچے نے سب دیے ہیں. ابھی کہوں گا محمد اللہ کے سچے نبی سب کیا کرے گا، مجھے نہیں سمجھ نہیں جانتے تھے سر، جاننے کے باوجود کیسے کیا. اگر اس کو جانتے تو اس کی طرف نہ چلتے. عذاب تو من العذاب ما تعلم، جس کو وہ جانتے ولو انہم، اور اگر یہود ایمان لے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور بچتے اللہ کی پکڑ سے، گناہوں کو چھوڑ کر جیسے کہ جادو وغیرہ، تو لو کا جواب محدود ہے. لمصوبۃ، البتہ ثواب ملتا، لأصیب یعنی وہ ثواب دیے جاتے ہیں. کہ لأصیب کیوں آپ نے جواب دیا کہ دل علیہ لمصوبۃ، کہ لأصیب پر مصوبۃ نے دلالت کی، یعنی ثواب ملتا، اور لمصوبۃ مبتدا ہے اور لام اس میں قسم کے واسطے ہے، وہ قسم ان کو ثواب ملتا اپنے رب کے پاس بہتر. یہ من عند اللہ خیر اس کی خبر ہے، مما شروا به انفسهم، اس کے مقابلے میں جو انہوں نے اپنی جانوں کا جس سے سودا کیا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس کو جان لیتے، انہ خیر لما آثروا علیہ، کہ وہ خیر ہے تو اس پر اپنے آپ کو ترجیح نہ دیتے، دنیا کو آخرت پر کیا نہ کرتے. یہ لأصیب مفسر علام نے لمصیب مصوبۃ کی تفسیر کیوں کی؟ فرمایا اس لیے کہ لو جو ہے، لو کا جواب پہلے ماضی ہوتا ہے عام، اور یہاں جملے اسمیہ ہیں، تو فرمایا کہ ہے جملہ اسمیہ لیکن پہلے ماضی کے معنی میں ہے، لأصیب کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ کیا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ لأصیب کے معنی میں؟ کہ لمصوبۃ کا مطلب یہ ہے کہ لأصیب، کہ البتہ ثواب یعنی وہ ثواب دیے جاتے، یہ ثواب دیے گئے وہ معنی میں دیے جاتے کیا وہ بہتر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین. آیت قرآنیہ کی تفسیر انہوں نے اپنی حرکتوں سے بیان کیا. آیت قرآنیہ کی تفسیر اپنی حرکتوں سے انہوں نے بیان کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الْيَهُودَ، کہ مسلمانوں میں کا سب سے بڑا اور بھاری دشمن جو ہے کون ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی جتنی کر سکتے تھے ان کیا کیا. ان کی زبان میں رائن بے وقوف کو کہتے ہیں. رائن کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ اپنے آپس میں بیٹھ کر جب بات کرتے تھے تو حضور کو رائن کہتے تھے. تو آج تو رائن نے ایسی بات کی حضور کے سامنے ہوتا ہے. دوسرا کہتا ہوا ہے وہ رائن کی بھی کہتے ہیں اس کے سامنے ہوتا ہے. مسلمان اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدھے سادے بہت زیادہ کبھی ان کو سمجھ میں نہ آتی. حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ اس طرح بات کہتے ہیں. حضرت عائشہ یا ام المؤمنین کوئی اور ہیں جو بھی راوی اس بات کے، وہ یوں کہتے ہیں رضوان اللہ اجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات کرتے تھے کہ اگر کلمات کے اوپر گننا چاہے تو گن سکتا تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتا یا رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ ہمارا بھی ذرا خیر تھوڑا تھوڑا بول کے رک جاؤ، مطلب کہ ہم یاد کریں پھر تھوڑا بولیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کسی نے کہا کہ اب تو وہ لوگ بھی رائنا رائنا کہنے لگے حضور. پہلے اندر چپکے چپکے کہتے تھے، ایک میں بیٹھتے تھے. جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا کہنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی حضور کے دربار میں بیٹھ کر کسی بات میں رائنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ خوش ہوتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہ ان کی زبان میں رائن بے وقوف کو کہتے ہیں، اور رائنا بے وقوف ہمارا بے وقوف یا راعینا، یا کہ رائی کے معنی چروائے کے ہیں اور ہمارے چروائے دو میں سے ایک معنی مراد دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اگر میرے آقا کی شان میں کسی نے لفظ نکالا ہے گردن مار کیا کروں گا. اور اللہ رب العزت نے بھی اس حقیقت کو کیا کر دیا، واضح کر دیا، اور مسلمانوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا کہہ کر مت پکارو. امر من المراعات، راعنا ہماری رعایت فرمائی. وکانوا یقولون ذلک وہی بلغۃ یقول سب من الرعونۃ فسروا بذلك وخطبوا به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنال المؤمنون. اور اس بات کو کہتے تھے یہودی بھی، اور یہودیوں کی لغت میں رائن جو ہے وہ گالی کے معنی میں رعونت سے ہیں، اور یہ الفاظ آقا کی شان میں استعمال کر کے خوش ہوتے تھے اور اسی لفظ سے خطاب کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن برے ارادے سے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے. ایمان والوں کو اس سے کیا کیا سنیں. معلوم ہوا کہ کسی نیک آدمی مقتدا کا، کسی آدمی کا کوئی عمل اگر دوسروں کے لیے گناہ کا ذریعہ بنتا ہو تو اس عمل کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا. ورنہ رائنا کہنے مسلمانوں کی عادت ہو تو بڑے اخلاص کے ساتھ ہیں. وقول انظرنا، اے ایمان والو تم یوں کہا کرو کہ پیارے نبی ہماری طرف دیکھو، یعنی ہمارا خیال رکھو. واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، اور جو تم کو کہا جاتا ہے دلیلیں مت کرو کہ کیا مطلب نے کیوں ایسا کہا نے کیوں کیا، چپ چاپ گردن جھکا کر سن لو. وللکافرین عذاب علیم، یہ دشمنوں کی ہنسی مذاق ٹھٹھا خوشحالی کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑیو. وقت کے آنے پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وقت کے آنے پر ان کے لیے کیا ہے؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور نہیں مشرکین عرب میں سے. یہ اہل کتاب پر عطف ہے اور من بیان کے لیے. وہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ یہ کہ آپ پر کوئی بات اترے وہی اپنے رب کی طرف سے، اس میں لفظ من زائد، حسد کی وجہ سے تمہارے لیے
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے کیا کرتا ہے؟ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اصل میں یہ ہے کہ یہودی چاہتے ہی نہیں، اور یہ مشرکین عرب بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس کوئی خیر اترے۔ یہودیوں کا گمان یہ ہے کہ صدیوں سے نبوت ہمارے گھرانے میں چلی آ رہی ہے، تو یہ نبی بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور مشرکین کا گمان یہ ہے کہ اگر کسی نبی کو بھیجنا تھا تو مکے کے چودھری ہم ہیں، سردار ہم ہیں، سرپنچ ہم ہیں، پوچھڑا ہم ہیں، ٹھیکڑا ہم ہیں، پھر ایسے غریب یتیم کو نبوت کے لیے انتخاب کیوں ہوا اس کا؟ ایک غریب یتیم امی آدمی کا نبوت کے لیے کیا ہوا؟ انتخاب کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رحمت دے نبوت کو جس کے پاس بھیجنا چاہے اس کے پاس بھیجے۔ تم خدا کو روکنے اور صلاح دینے والے ہوتے کون؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو سب خبر ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کے اندر میں نے کیا صلاحیت رکھی۔ اللہ کو سب کیا ہے؟ اللہ کو سب خبر ہے کہ میں نے پیدا ہونے والے بچے میں، اس پیدا ہونے والے بچے میں نے کیا صلاحیت رکھی ہے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی صلاحیت کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ اسی صلاحیت کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوتا ہے نبی کے واسطے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے؟ تمہیں کیا معلوم تمہارے اندر؟ اللہ رب العزت میں اندر بند کروں بند تو کر تیرے جی کے یہاں ذرا بھی نہیں چلتا ہے۔ آنے والا دیکھنا چالو کھول دے، آتے جاتے کون جاتے پورا کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف ہوا تو یہودیوں کی رعایت میں خداوند قدوس نے تاریخ قلب کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا منہ کرنے کا کیا نماز کا مکہ کے اندر تو جب آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کرنا آسان، رخ کرنا کیا تھا؟ اس لیے کہ مکہ یوں سمجھو بیت اللہ یہ خدا کا گھر ہے، ادھر منہ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر کھڑا رہ کے ادھر منہ کر کے پڑھ سکتا ہے، ادھر کھڑا رہ کے ادھر سمجھے۔ تو مکہ میں ایسا تھا کہ مدینہ پاک اس طرف تھا تو حضور اس طرف ادھر تھا، تو حضور اس طرف رخ کر کے بیت اللہ کی کیا کرتے تھے؟ مدینہ نہیں بیت المقدس اس طرف، حضور اس طرف رخ کر کے کیا کرتے تھے؟ مکہ کی طرف نماز وہاں ادھر کھڑے رہ کے پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ کا رخ بھی ہو جائے اور بیت المقدس کا۔ لیکن مدینے میں آئے تو گڑبڑ ہوگی، ادھر بیت المقدس تھا ادھر بیت اللہ تھا، اب یا تو ادھر رخ کرو یا ادھر رخ کرو، تو بیت المقدس کا حکم رخ کرنے کا دیا گیا یہودیوں کی تعلیم کے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتا تھا کہ قبلہ تو ہمارا کون سا ہے؟ بیت اللہ ہی ہے، تو آپ کے دل میں تمنا تھی کہ جلدی سے میرے باپ دادا کا جو اصل ہمارا قبلہ ہے، جب اللہ کا حکم آیا اولی وجہ کے شطر المسجد الحرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں نماز میں رخ ادھر کر لیا، بیت اللہ کی طرف کر لیا اور اعلان کروا دیا۔ پھر تو کیا پوچھنا تھا کہ دیکھو یوں مرضی پاوے من پاوے یوں کرتے من پاوے، کبھی کہتے ہیں یوں کرو، کبھی کہتے ہیں بیت المقدس، کبھی کہتے ہیں بیت اللہ، اور چالو نماز میں بیت اللہ طرف۔ بھلا اللہ کے حکم کلام میں ایک بات حکم دینے کے بعد بدلنے کا کیا مطلب؟
دنیا میں تو حکم بدلتے ہیں، یوں بدلتے ہیں کہ دنیا والے عالم الغیب نہیں ہیں. دنیا والے عالم الغیب نہیں ہیں، اس سے دنیا میں حکم بدلتے ہیں. اللہ تو عالم الغیب ہے، کروڑ سال کے بعد کیا ہونا اس کے سامنے. پھر اللہ کے کلام میں نسخ کا کیا مطلب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ان کو خبر نہ پڑی، پہلے یوں کران پھر یوں کرتے ہیں، ان کی مرضی سے کیوں کہا. ہمیں نہیں سمجھ. پہلے کہتے تھے کہ 10 مسلمان ہو تو 100 سے لڑائی ہو. ان یکم منکم 20 صابرین یغلبوا. اور اب کہتے کیا؟ فلا نخفف اللہ عنکم ان یکم منکم. پہلے کہتے تھے 1 کے مقابلے میں 10 ہو تمہیں لڑنے کا، اب کہتے ہیں 10 کے 1 کے مقابلے میں 2 ہو تو لڑنے کا، اس سے زیادہ ہو تو بات سنیں. پہلے کہتے تھے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اب کہتے ہیں کہ لا وصیت لوارث. کیا اس کو کوئی بات کیا؟ کبھی کچھ کام کرنا تھا کہ وصیت، اور اب کام نہیں کرنا تو کیا وصیت ختم، لا وصیت سے لیوا. پہلے کہتے تھے 10 رضاعات یحرمن، کہ اگر کسی پرائی عورت کا 10 مرتبہ دودھ پی لے رہے، 10 مرتبہ چوس لے اس کو تو رضاعت ثابت ہوگی. پھر کیا نا 10 نہیں 5 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ پھر کیا نا 5 مرتبہ نہیں، بس خالی پی لیا دودھ حلق کے نیچے اتر گیا، رضاعت ثابت ہوگی. یہ اعتراض کرتے تھے اور اس طرح مسلمانوں کو گمراہ اللہ نے. اسلام نے آ کر سمجھایا کہ دیکھو نسخ کوئی نئی چیز نہیں، کسی چیز کو مٹا کر دوسری چیز لانا کوئی نہیں تھی. امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور والی زبان سے رب العالمین نے یوں کہلوایا لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت. کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس میں کچھ احکام ناسخ منسوخ ہو. ناسخ منسوخ سب کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے تم تو اہل کتاب ہو، تم سمجھتے ہو، تمہاری کچھ اعتراض کر کے مطلب اعتراض مقصود بھی تھا، مقصود اہل ایمان کو گمراہ کرنا. مقصود اہل ایمان کو کیا کرنا تھا؟ فرماتے ہیں کہ نسخ کی حقیقت سمجھتے. دنیا والے نسخ جو کرتے ہیں ایک فیصلے کو بدلتے ہیں اس وجہ سے وہ عاقبت سے ایک بات. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلے گا. جیسے فرعون کہ جب اس کو خبر دی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا ذریعہ اور سبب بنے گا، تو اس نے آرڈر دے دیا جتنے بچے پیدا ہو سب کو مار ڈالو. مایوں کے پیٹ اتنے پڑوا ڈالے کہ خنجر لگا کے تیر ڈالو تاکہ بچے بھی نہ رہے ماں بھی نہیں، سب کچھ کیا. لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اگر اس طرح سے میں مردوں کو مروا ڈالوں گا، دروازے کھولے، اس طرح سے میں مردوں کو کیا کروں گا، مردوں کو مروا ڈالوں گا، تو پھر میرے یہاں جب لڑکے باقی ہی رہیں گے، بچے ہو کر جوان کو کون بنے گا مرد. اور پھر جو مزدوری کے بھاری جو کام وہ کون کرے گا، عورتوں کے بس کا ہے نہیں. تو اس نے آرڈر بدل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا کہ خطرہ پیدا ہو سکتا. بات سنیں، اللہ کے ایسی کوئی بات نہیں، عالم الغیب ہے. اس کے سامنے کروڑ سال کی بات جیسے ہمارے سامنے یہ چیز رہی، اس سے بھی زیادہ واضح ہے. پھر نسخ کی ضرورت کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے واسطے بے خبر ہے، اور ایک نسخ کی ضرورت اس واسطے پیش آتی ہے کہ معلوم ہے کیسا ہوگا. معلوم ہے کیسا ہوگا، لیکن اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ یہ کام سونپا جائے. اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ کام کیا کیا جائے، یہ کام سونپا جائے. جیسے مثال کے طور پر بیان، بہت ماہر ڈاکٹر علاج کیا اس نے آپ، پھر اس نے دیکھا کہ آپ کا جسم صحیح ہے، اب اسے مقویات کی ضرورت ہے. تب اس نے آپ کو پہلی مرتبہ 10 دن کا کورس دیا کہ یہ 100 پاور کی گولی آپ کھاؤ.
اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اس وقت بدن میں اس کی برداشت ہے، بدن میں اس سے زیادہ اس کی، اگر اس سے زیادہ اس کے اوپر ووٹ ڈالیں گے تو خطرہ ہے کہ مریض مر جاؤ. اور اس کے علم کے اعتبار سے 101% طے تھا کہ 10 دن کے بعد اگر حکم خداوندی شامل مدد شامل حال رہی تو اتنی صحت اس کو مل جائے، اور 10 دن کے بعد اب اس کو 250 پاور کی فلاں کمپنی کی گولی دینی، یہ طے تھا. پھر 10 دن بلا کر اس کو وہ دوا طے کر دیکھا کہاں جو اپنی سمجھ تھی، جو رائے کی برابر ہے، تو وہ دوا طے. پھر 10 دن کے بعد بلائے 500 پاور کی. اب مریضوں کے صاحب کو چھوٹا دھکا کھوڑا ہو تو ایک بار لگی تو ایک مرتبہ لکھ کر دے دینے میں گڑبڑ ہوتی کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر نے انجیکشن کی بوتل ایک ہی لکھ دی، ایک لینے میں چھوٹے لینے میں پیسے بہت خرچ ہوتے تھے، تو 5 انجیکشن کی ایک باٹلی کتنے کی؟ 3 دن کمپاؤنڈر لگا رہا ہے مریض کو گھر، 3 ہو گئے، 4 اور 5 2 انجیکشن باقی. مریض نے کمپاؤنڈر کو پوچھا کہ بھائی یہ 2 ایک میں روز تیرے کو آنا پڑتا ہے، ایک ساتھ دے دے تو کیا تکلیف کیا ہے؟ سنو آپ نے اپنی آنکھوں دیکھی بات. مریض نے کمپاؤنڈر پوچھا کہ تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو کمپاؤنڈر نے کہا کہ کہیں واندو نہیں تو ڈاکٹر نے بدماشی ہے کہ مریض ساروں نہ تھا کیا اپنے کہیں ڈاکٹر تھے وہ سدھر ایک ساتھ بھی آپ دے دونوں دن کا ڈوز کیا کر دیں ایک ساتھ دے دیں. اب اس نے کمپاؤنڈر نے دونوں دن کا ڈوز ایک ساتھ دے دیا، 24 کلاک تک آنکھ کھلے تو اگر یہ ڈوز اس کو لکھ کر دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے اشرے کے اندر 100 پاور کی کھانی تھی، اس کی جگہ کون سی کھا رہی ہے 500 پاور کی کھا کر خود ہلاک ہو جائے. اس واسطے ڈاکٹر کیا کرتا ہے 10 دن میں پوزیشن، حالانکہ اس کو خبر ہے کہ 10 دن میں اس کی صحت اتنی ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہا تو، اور اس کو پاور 250 کا کرنا پڑے گا، لیکن پہلے سے لکھ کے ایسے ہی اللہ کے علم میں کرتے ہیں. لوہے محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے کہ احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے احکامات، لیکن کیوں تو استعداد ہوتی کہ اللہ خبر تھی، اللہ خبر نہیں تھی. لوہے محفوظ میں تو لکھا ہوا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. خدا کے نام کا پہلے سے یہ تھے یہی کرنا کیا کر. لیکن جب پوچھا اللہ تعالیٰ کہتے یسألونک عن الخمر والمیسر تو کیا جواب دیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. حرام کرنا تو کہہ دو نا حرام ہے، حرام کرنا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا کام تجھے پتا تو ہے کہ بچہ بڑا ہو کے گوشت کھائے گا، بکرے کا کھائے گا، میٹھا کھائے گا، سب ابھی سے پہنچنا چالو کر دینے اس کی ماں کے پیٹ سے نکلتے دیکھ کیا نتیجہ نکلتا ہے. کوئی یہ دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں جانتے کہ 2 برس کے بعد یہ بھی کھائے گا وہ بھی کھائے گا، نہیں جانتے کیا؟ لیکن 2 برس کے بعد اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی. اللہ بھی جانتا تھا کہ ان کے اندر استعداد ابھی اتنی پیدا نہیں ہوئی کہ میں کہہ دوں، اس لیے اللہ نے کیا کیا پھر گڑبڑ میں واضح ظاہر ہو گئی تو بھی اللہ نے کیا کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر بھی حرام، حالانکہ لوہے محفوظ میں خدا کا فیصلہ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اور حضور نے بھی جلدی نہیں کی. حدیث میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا تو سارا سنتے تو ہوں گے نا. حضور نے بھی نہیں کہتا لاؤ سنا دو انما الخمر وقت ہی پر کیا کیا جاتا ہے بات سمجھ. اب یہ ہے کہ قرآن میں نسخ نہیں، ساری شریعت و نسخ، اور کوئی نسخ کے انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوا، حیثیت اپنی مخلوق کے دیکھتے ہوئے نسخ. لیکن قرآن میں نسخ 3 طرح. ایک نسخ وہ ہے جو آیت کی تلاوت باقی ہے اور حکم ختم ہو گیا، جیسا ابھی آپ کے سامنے پڑھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. تلاوت باقی ہے لیکن حکم کیا ہو گیا
کیوں؟ لا وصیت لوارث، حضور نے فرما دیا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیت، جس وارث کو جتنا دینا خدا نے طے کر دیا، اب کوئی مرنے والا اپنے وارث کے لیے وصیت۔ ایک وہ ہے جس کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، حکم بھی ختم ہو گیا، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آیت کریمہ میں آیت اتری تھی اشر رضات یحرمن ثم نسخ بخمس رضات یحرمن فهو منسوخ الحکم والتلاوت جميعا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ 10 مرتبہ چوسنے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر 5 مرتبہ کی، پھر کیا ہو گیا؟ دونوں ختم کر کے مطلق رضاعت کو باقی رکھا گیا۔ مطلق رضاعت کو کیا کیا گیا؟ ایک وہ ہے جس کی تلاوت ختم ہے، حکم باقی ہے، جیسے شیخ و شیخوخۃ اذا زنایا فرجموہما، ما شرطیہ نہیں نسل کرتے ہیں کسی آیت، یعنی نازل کرتے اس کے اما مع لفظ یا تو اس کے لفظ کے ساتھ او یعنی منسوخ کرتے ہیں لفظ کے ساتھ یا بغیر لفظ، اور ایک قرات میں ضمہ نون کے ساتھ ننسخ سے ننسخ اے نامور او جبرائیل میں نسخ، کہ پیارے نبی ہم حکم دیتے یا جبریل آپ کو اس کے نسخ کو بتاتے، او ننسخا یا اس کے حکموں کو مؤخر کر دیتے، ولا نزل حکمہا کہ اس کا حکم نہیں اترتا، وہ نرفع تلاوت اور اس کی تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، اور نؤخرھا فی اللوح المحفوظ یا ہم اس کو لوح محفوظ ہی کے اندر ختم کر دیں، اور ایک قرات میں بغیر حمزہ کے من النسیان کہ ننسخھا ونمحوھا بالقلب کہ ہم اس کو روک لیتے ہیں اور آپ کے دل سے مٹا دیتے ہیں، وہ جواب اس شرط ناتی کے خیر میں، لیکن ان سب کے بدلے میں جو لاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ موجودہ حکم سے آنے والا حکم بہتر، موجودہ حکم سے نمحوھا کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا نسخ کہ اس کی تلاوت کو بھی بھلا دیا گیا، قلوب سے نکال دیا۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک سورت نازل ہوئی تھی، ہم اسے پڑھتے تھے اور ایک مرتبہ ہم نے پڑھنا چاہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہ آئے، تو ہم نے حضور سے جا کر شکایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آیت سورت یاد نہیں آتی، کہ اللہ نے اس کو سب کے دلوں سے کیا کر دیا؟ اس کو مٹا دیا۔ تلاوت حکم کو خود اللہ نے کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا کہ کسی کے دل پر زبان کو آیت آئے گی۔ ایک جو بندوں کے لیے سہولت کے اعتبار سے اور اجر کے کثرت کے اعتبار سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو، تکلیف اور ثواب کے اعتبار سے، کیا آپ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی میں سے نسخ کرنا ہے اور اپنے حکموں کو بدلنا ہے، اور استفہام تقریر یعنی ثابت کرنے کے واسطے کہ تم سب جانتے ہو، اس لیے کہ ما لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت، پہلے دن سے چلا آ رہا، آج کی نئی بات نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، جو وہ چاہے اس میں کرے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا محافظ، کوئی مددگار نہیں تم سے عذاب کرنے کے لیے، اگر تمہارے پاس خدا کا عذاب ہے۔ کتاب